فرمائے گا کہ جیسے ہمارے یہاں پہ آج کل یہ بہت زیادہ خاص طور پر نوجوان طبقے کو اس بات پر بہت زیادہ وہ کیا جاتا ہے کہ آپ محبت کے نعرے لگاتے ہیں، آپ جناب نعت خوانیاں سنتے ہیں لیکن آپ عمل نہیں کر رہے، اور اس طرح کی ساری باتیں. تو نوجوان یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم ایک عمل نہیں کرتے اور نعت خوانی سنتے ہیں تو کیا یہ ہمارا محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم حضور کی محبت اور حضور کی نعتوں میں جھوم رہے ہیں؟ اور پھر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ اپنے جو فرائض کی ادائیگی ہے یا دیگر جو چیزیں اس میں مکمل نہیں ہو رہے. تو اس پورے سینیریو پہ بھی ارشاد فرمائیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ نعت خوانی سننا بھی ایک مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، اور اسلام نے جو ہمیں ترتیب بتائی ہے اس میں یہ ہے کہ فرائض ہے. سب سے پہلے فرائض کو ہر حال میں پورا کیا جائے، واجبات کو ہر حال میں پورا کیا جائے، اس کے بعد پھر سنت اور مستحبات آ جاتے ہیں. تو اگر ایسا شخص جو کہ صرف نعت خوانی سنتا ہے اور فرائض کو چھوڑ دیتا ہے تو قابل مذمت ہے کہ اللہ کے فرائض کو وہ اہمیت نہیں دے رہا، کیونکہ نعت خوانی، اب اس کا نعت خوانی سننا دراصل اپنی نفس پرستی ہے کہ اس کو میوزک کا شوق ہوگا، اچھی آواز کا شوق ہوگا، اس شوق کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. ورنہ اگر اللہ کے عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرتا تو پھر فرائض کو بھی نہیں چھوڑتا، فرائض کو بھی جاری رکھتا. ہاں یہ ہے کہ فرائض بھی ادا کرتا ہے اور پھر اس معاملات کی طرف زیادہ توجہ ہے، تو بہرحال پھر وہ قابل مذمت نہیں ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرے وہ سارے کے سارے کام. اور اس کو یہ ایسا ہوتا اکثر کہ جناب رات کو محفلوں کے لیے بیٹھے ہیں اور آدھی رات تک محفل ہوتی رہی ہے، اس کے بعد پھر جا کے گھر پر سوئے تو فجر کی نماز غائب ہے. تو یہ سب کے سب غلط طریقہ کار ہے، کیونکہ اتنی رات کو محفلوں میں بیٹھنا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. اور اتنی رات کو یہ محفلیں کرنا اور پھر اسپیکر لگا کے کرنا، پورے اہل محلہ کو جگا کے رکھنا اور نہ جانے لوگوں کی کیا کیفیت، یہ سب کے سب لوگوں کو ایذا دینے والے کام ہیں. آپ کو نعت خوانی سے منع نہیں ہے، آپ کو ذکر رسول سے منع نہیں ہے صلی اللہ تعالی وسلم. ذکر رسول بھی ایمان کی جان ہے. بالکل آدمی جس سے محبت کرتا اس کا کثرت سے ذکر کرتا، مگر سب چیزوں کی حقوق کو بھی ادا کرنا پڑے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں اور حقوق ادا نہیں کر رہے تو پھر یہ قابل مذمت ہے. اچھا، اور دوسری طرف یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ جیسے 12ویں شریف پر جلوس نکلتا ہے شاقان مصطفیٰ کا، یا محافل ہو رہی ہیں یا سبیل لگائی جا رہی ہے، نیاز بانٹ، اس پر بھی ایک طبقہ جو کہتا ہے کہ یہ سب محبت کی نشانیاں نہیں ہیں بلکہ یہ تو سب بدعات ہیں، خرافات ہیں. اس پر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں جو ایسا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہر زمانے میں خوشی منانے کے اپنے انداز ہوتے ہیں، اپنے طریقے ہوتے ہیں. اور 12ویں شریف پہ جلوس نکالنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں خود اہل مدینہ نے جلوس نکالا، اور وہ جلوس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں بھی گھوما وہ. اور اب جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لا چکے ہیں، لیکن اب اس وقت کی تعظیم میں لوگ جلوس نکالتے ہیں، اور پھر یہ سارے کے سارے معاملات وہ ہوتے ہیں جو امت مسلمہ کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانے والے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ دین کا تقاضا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی محبت کی طرف ہمیں بلایا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ عروہ بن مسعود ثقفی کا واقعہ آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر تو انہوں نے جب مسلمانوں کا حال دیکھا اور آ کر پھر اپنے کافروں کو بتایا تو کہا کہ دیکھو میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، میں نے کیسر کا بھی دربار دیکھا، میں نے کسریٰ کا بھی دربار دیکھا، لیکن میں نے اتنی تعظیم، اتنی محبت کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان سے محبت کرتے ہیں. ان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ کھنکھار پھینکیں یا تھوک پھینکیں یا رینٹ پھینکیں تو زمین پہ نہیں گرتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی اپنے ہاتھ پہ لے لیتا ہے اور اپنے جسم پہ مل لیتا ہے. جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کا وضو کا پانی کا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا، بلکہ وہ سب کے سب رش کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، اور اس پانی کو لینے کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ابھی لڑ مریں گے یہ لوگ. اس پانی کو حاصل کرتے ہیں، اور جس کو پانی مل گیا وہ اپنے جسم پہ لگا لیتا ہے، پی لیتا ہے، اور جس کو نہیں ملا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھوں پہ ہاتھ مل کے اپنے جسم پہ لگا لیتا ہے. اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو یہ سب لوگ ایسے بیٹھے ہیں جیسے کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اور جب کسی بات کا حکم دیتے تو سارے کے سارے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اگر کوئی جائز انداز اپنایا جا رہا ہے
میلاد شریف جلوس نکالنے میں کوئی شریعہ بات نہیں ہے، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعتوں پڑھنے میں کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر بعض لوگ کوئی ناجائز کام کر رہے ہیں تو اصل عمل ہی کو تھوڑی ناجائز قرار دے دیں گے، تو یہ عام طور پہ ان لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آتی ہیں جن کے دل محبت سے خالی ہے، اور ان کو چاہیے تھا اگر محبت ہوتی تو صرف غلط بات کی مخالفت کر دیتے۔ صحیح پورا عمل کو برا کہنا ہاں اور اس طریقے سے ہر چیز کو کرنا، تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو تعظیم ہے، یہ جو ادب ہے حضور سے منسوب ہر چیز کا، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں بلکہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ صحابہ کا طریقہ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں کیونکہ آپ کا ٹائم بھی ختم ہو رہا پروگرام کا، ایک بات میں مین بات بتا دوں مختصر سے لفظوں میں، انشاءاللہ کبھی تفصیلی بات کریں گے کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر جب غیر مسلم طاقت یہاں پر آئی تو ان لوگوں نے اپنا سکہ جمانے کی بڑی کوشش کی، ہر طریقے سے ناکام ہو گئے، طاقت کے زور پہ، تبلیغ کے زور پہ، ہر طریقے پہ۔ تو پھر ان لوگوں نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ تقسیم کرو حکومت کرو، اور پھر انہوں نے دیکھا تھا کہ مسلمان کس وجہ سے پکے مسلمان ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہے جو ان کو مسلمان رکھے ہوئے ہے۔ اگر اس محبت کو نکال لیا جائے تو پھر یہ راستہ ڈھیر ہے، جس طرح کہ اقبال نے کہا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ تو یہ ان کافروں نے دیکھا، اس چیز کو دیکھنے کے بعد انہوں نے بہت سارے فرقے بنائے۔ میں کسی فرقے کا نام نہیں لیتا لیکن ان کی ہسٹریز آپ پڑھیں تو ان کی ہسٹری یہی 150 سال پرانی ہسٹری ہے، اس سے زیادہ پرانی نہیں ہے۔ وہ سارے کے سارے اس انگریز کے اشارے پہ پیدا ہوئے، اور ان سب کا کام یہی تھا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کم کیا جائے، اور جتنے کاموں میں جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام ہیں ان میں سر فہرست جو کام آتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا ہے، آپ کی میلاد منانا سب سے اہم ترین ہے۔ تو ان سب نے مل کر جو میلاد شریف کی مخالفت کی، حالانکہ معراج شریف کا یہ عمل امت مسلمہ میں صدیوں سے جاری ہے۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، ابن حجر حیثمی کی کتاب، علامہ عبد الرحمن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، محدث ابی شامہ کی کتاب، شاہ ولی اللہ کی کتاب، حضرت شیخ محدث عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، تمام امت کے بڑے بڑے، خود ابن تیمیہ کی کتاب، امت کے مشہور لوگوں نے جو صدیوں سے تھے، یہ فرقے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ کی میلاد پہ کتابیں لکھی، مگر آج جو ہمارے یہاں پہ مخالفت ہو رہی ہے تو وہی انگریز نے جس بنیاد پہ یہ فرقے بنائے تھے، ان کے بنیادی دین کی تعلیمات میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کم کیا جائے، اور سب سے بڑا ذریعہ میلاد شریف ہے، تو اس لیے آج تک اس کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ ورنہ میرا چیلنج ہے کہ آج سے 250 سال پہلے کوئی ایک کتاب، مستند کتاب میلاد شریف کی مخالفت میں لے آئے، عربی میں لے آئے، انگلش میں لے آئے، اردو میں لے آئے، آپ کو بلکہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ملے گی۔ یہ تو صرف یہ جب سے فرقے بنے ہیں اور جن کے نام پہ بنے، جن کے کہنے پہ بنے تھے، ان لوگوں کے کہنے پہ انہوں نے یہ میلاد کی مخالفت کی ہے، ورنہ اس سے پہلے میلاد کے ثبوت تو ملیں گے، مخالفت میں ایک کتاب بھی نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا خوبصورت، چلیے یہ کیا خوبصورت۔ تو یعنی کہ یہ جتنی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی اور جو صحابہ کرام کی جو باتیں آپ ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس سے تو یقیناً یہی پتہ چلتا ہے، کیونکہ آپ خود اس بات کو اس پر غور کریں جو میرے ناظرین ہیں، کہ جس رسول عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے لعاب دہن کو صحابہ کرام زمین پر نہ گرنے دیں، اور جن کے کپڑوں کو وہ اپنی آنکھوں سے لگائیں، جن کی وہ نالین کو اپنی آنکھوں سے لگائیں، کیا وہ اعتراض کرتے تو کیا انگوٹھے چومنے پہ کرتے یا میلاد منانے پہ کرتے؟ تو یقیناً ہرگز اس کا جواب نہیں میں ہوگا، اور ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے۔